اس سے پہلے بیان میں نے قربانی سے متعلق باتیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور قربانی کن لوگوں کو کرنی چاہیے یہ سب تفصیل سے بتا دیا تھا. جو لوگ موجود تھے انہوں نے سن لیا ہوگا, جو نہیں ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے, ریکارڈ رہتا ہے, وہاں سن سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. جو ضرورت ہو, جو مسئلہ پیش آئے اس کو معلوم کر سکتے ہیں. جو ضرورت پڑ رہی ہے اسی کو معلوم کریں, غیر ضروری باتیں معلوم نہ کریں. بہت سارے لوگ بس ویسے ہی یعنی 4 لوگوں میں بیٹھ کے بحث چل رہی ہے تو وہ غیر ضروری سوال بھی کرنے لگتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ ایک دم کوئی فری ہیں, سب کو اپنے کام مصروفیت ہوتی ہے. جیسے بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے, بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہی نہیں. ایک دفعہ رات کو 1:30 بجے کا مسئلہ ہے, اتفاق کی بات کہ وہ میں جاگ رہا تھا, اس وقت میں کچھ کام کر رہا تھا, تو ایک صاحب فون کر رہے ہیں 1:30 بجے, ڈائریکٹ ہی کال کر دی, جبکہ 1:30 بجے کا ٹائم کوئی کال کرنے کا تھوڑی ہوتا ہے. مفتی صاحب خیریت؟ ہاں صاحب خیریت, بتائیے کیا ہے. کہ وہ جیسے ہماری بیوی ہے اس سے ہماری تھوڑا غصے میں بات چل رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی میں تو جاؤں گی اپنے رشتہ داروں میں, تو میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آزاد ہے, جا چلی جائیے, میں منع نہیں کر رہا. تو وہ میری بیوی رہی یا نہیں رہی, تو رات کو 2 بجے یار تم جھگڑا کر رہے ہو, ایسی باتیں کر رہے ہو اور مسئلہ معلوم کر رہے ہو, پھر رات کو 1:30 بجے ڈائریکٹ کال کر. اب اگر ایسے میں آدمی سویا ہوا ہو تو وہ کیا مسئلہ بتائے. تو آدمی غیر ضروری باتیں, اپنا نمبر لگا دو صاحب, بیٹھے ہوں گے, یہ چیزیں ہیں تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. جو ضروری اور پیش آمدہ مسائل ہیں ان لوگوں کو معلوم, ان باتوں کو معلوم کرنا چاہیے اور اپنا عمل کرنا چاہیے. مسئلے مسائل شریعت کا جاننا یہ سب عمل کے لیے ہے, بحث و مباحثے کے لیے نہیں ہے. بہت ہوتا ہے, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کیونکہ مجھے اس بات کو سمجھانا بھی نہیں. اگر میں آپ کو سمجھانے میں اسی کو موضوع کو سمجھانا چاہوں تو اتنے واقعات ہیں کہ ہنسی آئے گی آپ کو, ایسے ایسے مسئلے معلوم کرتے ہیں. اور بس ویسے ہی لینا ایک نہ لینا دو. جیسے ایک وہ مسئلہ کہ مفتی صاحب جیسے آدمی ہے اس کا انتقال ہو گیا, اب عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی, تو اب اس کے 2 شوہر ہو گئے, یہ جنت میں کس کو ملے گی, اس والے کو یا اس والے کو. ابے بھائی جس کی بیوی ہے جس کو ملنی ہے اسے مل جائے گی, یار تمہیں کیا لینا دینا یار, وہ اللہ کا معاملہ ہے, وہاں کے جو فیصلے ہوں گے ہو جائیں گے, اسی پہ بحث کر رہے ہیں. ایسے ایسے مسئلے معلوم کرتے ہیں. خیر, بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا وقت چل رہا ہے, قربانی والا عمل یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. حدیث میں اس تک کی وضاحت آئی ہے کہ ان دنوں میں اللہ کو قربانی والے عمل سے زیادہ محبوب عمل کچھ اور نہیں ہے. یہاں تک کہ صدقہ بھی کوئی آدمی اگر کرتا ہے کہ میں صدقہ کر دوں ان دنوں میں, تو صدقے سے بھی زیادہ محبوب عمل قربانی والا ہے. بعض لوگ شریعت کو عقل سے اور جذبات سے تول کر کے دیکھتے ہیں. صاحب ایک آدمی بیمار ہے اور ایک آدمی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, اب یہ بتاؤ پہلے اسے دیا جائے یا قربانی کی جائے, نفلی قربانی کی جائے. تو یہ شریعت کا کیسا حکم ہے جو صاحب غریب مرتے ہوئے وہ تو دیکھ نہیں رہی ہے اور قربانی کا حکم دے رہی ہے. یہ انتہائی درجے احمقانہ اور بیوقوف والا سوال ہے. جتنا زیادہ شریعت نے غریبوں کا, کمزوروں کا, مریضوں کا, پڑوسیوں کا, انسانوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے اتنا کسی اور مذہب میں نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر کے دیں, صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے. قرآن کریم کی آیتیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت کا تو حکم ہی یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں میں کام آیا جائے, لیکن ایک خاص وقت پر خاص عمل آیا ہے تو اس عمل کا دوسرے عمل سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے یہ منع تھوڑی کر دیا کہ بھائی تم غریبوں کی مدد کرنا بند کر دو, بس قربانی کرتے رہو. شریعت نے یوں تھوڑی کہہ دیا کہ صاحب آپ جو ہیں عمرے کرتے رہو اور غریبوں کی مدد کرنا بند کر دو, ایسا تھوڑی ہے. شریعت تو جب اگر کسی کو عمرہ کرنے کا حکم دے رہی, وہ وہاں جا کر کے نیک بنتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, اس کے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے تاکہ وہ اس طرح کے کام خوب انجام دے. تو ان عمل کو اس عمل سے مقابلہ کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. دین اصل نام ہے اطاعت کا. شریعت نے جس وقت جس کام کو کہا ہے اس وقت اس کام کو کیا جائے. بھائی غریبوں کی مدد اور پریشانی حال کی جو حالت ہے اس میں کام آنا, اس کے لیے تو آپ 24 گھنٹے خوب مدد کریے, کوئی منع نہیں کرتا. اس طرح کے سوالات کرتے ہی وہ ہیں جو بخیل ہوتے ہیں, ورنہ جو سخی انسان ہوتا ہے اس نے اپنی قربانی بھی کی ہے, اس کے سامنے کوئی تقاضا آیا ہے تو اس تقاضے کو بھی پورا کرتا ہے. اور یہ تو عقل میں آنے والی بھی بات ہے. آپ نے قربانی کا ایام میں قربانی کر لی ہے, لیکن آپ کو دیکھا گیا سامنے والا انسان ہمارے محلے کا غریب آدمی ہے, اچانک سے اس کو بیماری لگ گئی ہے اور اس کو آپریشن ہونا ہے, بھائی اس کے لیے پیسے جمع ہونے ہیں, تو شریعت کم منع کر رہی ہے اس طرح کی حالت میں کہ آپ اس کی مدد نہ کرو. شریعت کہہ رہی ہے مدد کریے آپ, لیکن شریعت کا ایک حکم چھوڑ کر کے اور تم دوسرے حکم کو کرو, یہ کام غلط. صاحب آپ نماز چھوڑ دو, فرض چھوڑ دو اور غریبوں کو پانی پلاتے پھرو. صاحب غریبوں کو یار گرمی پڑ رہی ہے یار, سڑک پر پانی پلانا کتنا ضروری ہے, دیکھ نہیں رہے ہو تم لوگ, نماز تو پڑھتے رہیں گے بعد میں. تو یہ بتاؤ عقل میں آنے والی بات ہے؟ پہلے بندے کا اور اللہ کا جو ایک تعلق ہے پہلے اس کو مضبوط کیا جائے, پھر اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ نفلی کام. تو عبادتوں کا ہر ایک کا اپنا محل ایک جگہ ہے,
اس کا ایک دوسرے سے مقابلہ اور تقابل کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ صاحب ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ میاں شادی پہ غریب مالدار درمیانی قسم کا ہر آدمی لاکھوں روپے سے پیسے برباد کر رہا ہے، لاکھوں روپے سے۔ کسی نے یہ آواز نہیں اٹھائی، کوئی مقابلہ کرتا ہوا نہیں ملے گا کہ صاحب منگنی کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو وہ منگنی پر خرچ نہ کر کے غریبوں پر خرچ کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ یہاں ایک نہیں ملے گا۔ قربانی کے پیسے بچا کر غریبوں پر خرچ کر دو، یہاں سینکڑوں ملیں گے۔ یہ والی بات تو بہترین ہے، قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں یہ جو حرام کام میں پیسے ڈال رہے ہیں یہاں کے بچا کر کے جو ہے غریبوں کی مدد کریے، کون منع کرتا؟ شادی میں الٹے سیدھے آتش بازی ہو رہی ہے، صاحب یہ آتش بازی بند کرنے کے بعد میں اور پھر غریبوں کی مدد کی جائے گی، تو اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور بھی سینکڑوں کام ہیں، کتنے جو بیکار ہو رہے ہیں، گھومنے کے لیے صاحب ٹور پر نکل گئے اور ٹور پر جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں، اور شہر میں ضرورت ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ بھائی ٹور پر گھومنا ضروری ہے یا غریب کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے؟ یہاں کوئی نہیں ملنے والا۔ شریعت کی چیزوں کو لے کر گائیں گے کہ جتنا بچاؤ کرنا ہے یہی کرو، یہ غلط بات ہے۔ ہر ایک چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو وہیں پر رکھا جائے، اس کا آپس میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی آپ غریبوں کی مدد کرنا بند کر دیجئے، شریعت نے تو باقاعدہ 2.5% زکوٰۃ کا حساب رکھا ہے غریبوں کا خیال رکھ کر کے، اور اس کے علاوہ بھی کتنا کہا ہے کہ بھائی صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، خرچ کرو، خوب خرچ کرو۔ شریعت تو خوب خرچ کرنے کے لیے بات کہتی ہے، اس لیے قربانی والا عمل اس کا مقابلہ دوسری چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اگر ایک چیز دیکھی جائے، اس کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ایک ہے کسی کی مدد کر دینا، تو آپ اس کا کام چلا سکتے ہیں۔ آپ نے کسی آدمی کو 1000 روپے اس کے راشن کے لیے دے دیے، تو راشن آ گیا اس کا 2 4 5 10 15 دن 20 دن چلے گا، وہ ختم ہو گیا، بس یہ چیز یہی ختم ہو گئی۔ لیکن آپ نے کسی کو کاروبار دے دیا، یہ بڑی چیز ہے۔ اور قربانی والے عمل سے سینکڑوں لوگوں کو کاروبار ملتا ہے، سینکڑوں۔ دیکھیے کیسے غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ گاؤں میں آپ جا کر کے دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں گھر ان کے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جانور پالتے ہیں، کوئی بکرے پالتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بھینس پالتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، جن کی نہیں ہوتی ہے ان کی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جہاں حکومت کی پابندی ہے تو ان جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جائز ناجائز والا الگ معاملہ ہے، لیکن کچھ چیزیں اگر ملکی کی حالات کے سامنے ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جن جانوروں پر پابندی عائد ہے ان کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، جن کی اجازت ہے انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گاؤں میں جانور پالتے ہیں، اور جب عید کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی تجارت کرتے ہیں، ان کو نفع ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ اس پیسے سے اپنا گھر چلاتے ہیں، ان پہ ایک کاروبار ہو رہا ہے۔ ان چھوٹے کاروباریوں سے، گاؤں والے لوگوں سے دوسرے لوگ لے کر کے آتے ہیں شہر میں، یا اور تجارت کرنے والے لوگ، پھر ان سے لوگ خریدتے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ بچت ہوتی ہے، ان کا نظام ہے، کاروبار ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے کہ جب جانور ساری دنیا کے اندر، دیکھیے ساری دنیا کے اندر کتنے جانور بکتے ہیں، تو اس سے کتنے کروڑوں اربوں روپے کی تجارت ہوتی ہے، لوگوں کے گھر چلتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کر دی اور پیسہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں دیکھیے آپ گوشت بنانے والے حضرات جو ہوتے ہیں، قریشی حضرات ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو تجارت مل جاتی ہے۔ جب وہ لوگ قربانی کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کے گھر، آپ ان کو اجرت دیتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو جو ہے اس پہ ہی جو ہے کاروبار مل جاتا ہے، تجارت مل جاتی ہے۔ کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو چارہ اگاتے ہیں، پھر وہ چارہ بیچتے ہیں مشین والوں کو، تو ان کی بھی وہاں تجارت ہو گئی۔ پھر مشین والا اس کو کاٹنے کے بعد میں جانور جو خرید کے لے کر گئے ان کو کٹی وغیرہ بیچتا ہے، تو اس مشین والی کی بھی تجارت ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں پھر صفائی وغیرہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو ہے کچھ نہ کچھ پیسہ مل جاتا ہے، ان کی بھی تجارت ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اور پھر یہ جو چمڑا نکلتا ہے اور دوسری چیزیں نکلتی ہیں، اس سے الگ تجارت ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے تجارت ہو رہی ہے، اور چمڑے کی بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہیں۔ تو یار ایک قربانی والے چھوٹے عمل سے ملینوں کا کاروبار ہو رہا ہے، تو اس سے تو ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو کاروبار مل رہا ہے، یہ تو بہترین عمل ہے اگر دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو۔ اب رہا مسئلہ، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے ہمارا رب۔ قرآن میں بیان فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا قربانی کرنا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قربانی کا اصل مقصد ہمارا اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور یہ وہ حکم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو باقی رکھنا ہے، جس کے بارے میں نے پچھلے ہفتے بتایا۔ تو اصل مقصد جو ہے اس سنت، اس ادا کو باقی رکھنا۔ اصل اس کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہوتا ہے، ورنہ گوشت کھانے کی نیت ہونی چاہیے۔ گوشت تو جب آپ قربانی کریں گے تو یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہی، گوشت تو ملنا ہی،
اس لیے قربانی والے عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کریں. اور اللہ کو گوشت نہیں جانا ہے, اللہ کو خون نہیں جانا ہے. اللہ نے قرآن میں منع کر دیا ہے بھائی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی, کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون پہنچ رہا ہے نہ اللہ کو گوشت پہنچ رہا ہے. یہ تو سب گوشت وغیرہ تمہارے استعمال میں آ جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچ رہا ہے کہ تمہارے دل کے اندر آخر جذبات کیا ہیں. یار اللہ کی طرف سے میرے اللہ نے مجھے اس وقت میں ایک یہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ بندے تیرے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کو کر. میں اللہ کے اس حکم کو بجا کر کے لے کے آ رہا ہوں. اپنی نیت کو خالص کرے کہ اے اللہ ان ایام میں یہ قربانی آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ اصل مقصد قربانی کا. تو یہ نیت خاص ہونی چاہیے, خالص ہونی چاہیے. اور بہت ساری باتیں ہیں قربانی سے متعلق, بہت سارے مسائل آتے ہیں, کچھ موٹے موٹے مسئلے ہیں, میں نے لکھا ہے ان کو, میں نے سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیے بہت سارے لوگ گاؤں میں اطراف میں ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ شہر میں ہوتے ہیں, بڑے قصبوں میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ قربانی کس ٹائم کریں, قربانی کا ٹائم کیا ہوتا ہے. جو گاؤں اس طرح کے ہیں کہ نہ وہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے نہ وہاں عید کی نماز ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں بھائی, اس طرح کے اگر گاؤں ہیں تو وہاں پر صبح صادق کے بعد قربانی کرنا جائز ہو جائے. یعنی جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے ایسے گاؤں میں کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا, عید کی نماز وغیرہ نہیں ہوتی, وہ بالکل گاؤں ہے, ٹھٹ گاؤں, تو ایسے گاؤں میں فجر کی اذان جب ہو جاتی ہے اس وقت سے قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے جائز ہو جائے گا. لیکن اس طرح کی بستی, اس طرح کے شہر, اس طرح کے گاؤں کہ جن جگہوں پر جمعہ بھی ہوتا ہے, جیسے ہمارا افضل گڑھ تو یہ بڑی جگہ ہے, ہمارا گڑھی ہے, مانیا والا ہے, یہ آس پاس کے گاؤں بڑے میک پور ہے, یہ اس طرح کی جگہیں ہیں کہ یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے, یہاں عید کی نماز بھی ہوتی ہے. اگر ان گاؤں میں نماز ادا ہونے سے پہلے کسی آدمی نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی درست نہیں ہو. گوشت کا کھانا حلال ہو جائے گا اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے, لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی. اس لیے اس طرح کے جو گاؤں ہیں وہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں. آج کل بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے جو ہمارے اطراف کے گاؤں ہیں تو ان کے شرع بنے ہوئے ہوتے ہیں, کئی گاؤں کے لوگ جو ہے آ کر ان گاؤں میں قربانی کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ ایک دو مسجد میں صبح ہی ایک دم اول وقت میں نماز ہو جاتی ہے, تو جب اول وقت میں پورے شہر کے اندر کسی ایک جگہ بھی نماز ہو گئی ہے تو اب پورے شہر کے اندر قربانی کرنا درست ہو جائے گا. اگر کچھ لوگوں نے, ساتھیوں نے, حصے داروں نے نماز ادا نہیں بھی کی ہے یا سب نے ادا نہیں کی ہے, ابھی بعد میں عیدگاہ میں جانے کا ان کا ارادہ ہے, لیکن شہر میں کسی ایک جگہ بستی کے چند لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے تو سارے شہر کے اندر قربانی کرنا درست ہو جائے. یہ مسئلہ ہے, سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. ایک مسئلہ آتا ہے کہ قربانی میت کی طرف سے کب کریں. رات بھی ایک صاحبہ میرے پاس, ان کا فون آیا, وہ کہنے لگی کہ 2 دن پہلے ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے, بس ہم تو کسی اور کی نہیں, ہم تو اپنے ابا ہی کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان کو سمجھاتا رہا 5 منٹ تک. میں نے دیکھی مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, وہ تو مسئلہ تو ہے ہمارے ابا کی طرف سے کر رہے ہیں, ان کی سمجھ میں بات آنے وہ تیار نہیں, دماغ میں وہی بسی ہوئی تھی, ابا کی طرف سے کر رہے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے قربانی کا تعلق اصل زندہ لوگوں سے ہے, جو لوگ زندہ ہیں اور صاحب حیثیت ہیں اور قربانی کے دنوں میں مالدار ہیں. مالدار کا مطلب وہی آپ سمجھ لیجئے, میں نے بتایا تھا 30-40 ہزار روپے آج 2024 کے اندر, اس کے آس پاس اگر ان کے پاس مال ہے, کوئی قرضہ نہیں, کچھ نہیں, بری ہو کر کے اور اتنے پیسے کے وہ مالک ہیں, تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے. پہلے ان لوگوں کو کرنی ہے. جب گھر میں ایسے لوگ جو صاحب نصاب ہیں, جن کے پاس سونا رکھا ہوا ہے, جو بھائی کماتے ہیں, ان کی اپنی کمائی اتنی ہے کہ اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں, اور وہ 30-40 ہزار روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر بیٹھ رہے ہیں, یہ سب اپنی واجب قربانی ادا کر لیں. اس کے بعد اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ابا مرحوم یا امی مرحوم یا کوئی بھی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تب کر سکتے ہیں آپ. یہ نہیں کہ جن پر واجب ہے ان کو چھوڑ دیا اور ابا مرے ہوئے ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, یہ غلط عمل ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک مسئلہ بہت آیا اس سال میرے سامنے, پچھلے 4-5 دن سے فون آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک ساتھی ہمیں ایسا مل رہا ہے کہ جس کا کاروبار حلال نہیں ہے, ناجائز کمائی ہے اس کی. تو دیکھو اگر حصے داروں میں اجتماعی قربانی کر رہے ہیں اور کسی ایک کے پیسے بھی حرام کے ہیں تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی. جو آدمی حرام کمانے والا ہے اس کی قربانی کے پیسے بالکل حصے میں نہ لیں. اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بڑے پیمانے پر پچھلے 3-4 دن سے یہی مسئلے کو لوگ پوچھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کمانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, تبھی تو ان کے بارے میں پوچھا جا رہا. یہ بڑے افسوس کی بات. تو جس آدمی کا حرام کاروبار یا حرام کمائی ہے تو بھیا وہ اپنا بکرا لے کے اپنا خود کر لے,
ایسا آدمی کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی مسئلہ؟ ٹھیک. ایک مسئلہ بہت آ رہا ہے آتا ہے، جو لوگ ہمارے عزیز و اقربا حج پر گئے ہوئے ہیں تو حج پر ایک قربانی ہوتی ہے حج کی. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ پہلے چلے جاتے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ آتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو قریب ہی جاتے ہیں نا، بالکل قریب چند دن پہلے، تو وہ چند دن 5 دن حج کے رہتے ہیں، تو وہ 8-10 دن ہی مکہ میں رہتے ہیں، پھر انہیں مدینہ جانا ہوتا ہے. تو وہ قربانی کے دنوں میں مسافر ہوتے ہیں اور مسافر پر قربانی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے اطراف کے اور اب اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے مدینے جاتے ہیں اور مدینے جانے کے بعد میں وہاں رہنے کے بعد حج سے 2, 4, 5 دن 10 دن 15 دن پہلے وہیں آ جاتے ہیں مکہ کے اندر، اور ان کو مکہ کے اندر 15 دن سے زیادہ رہنا ہوتا ہے. یہ عرفات، مینا، مزدلفہ سب یہ مکے کا یہ ایریا ہے، پورا ایک شہر شمار ہوتا ہے. تو وہ قربانی کے دنوں میں جو لوگ ہمارے حج پر گئے ہوئے ہیں اور 15 دن پہلے یا بعد میں سب کو جوڑ کر کے وہ مکہ کے اندر ہی رہ رہے ہیں، وہ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہی ہیں، 15 دن وہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہے. تو ان لوگوں پر اگر وہ مالدار ہیں تو اپنے شہر کے اندر قربانی کرانا، مال والی قربانی ان پر بھی واجب. اگر کسی کے کوئی رشتہ دار وغیرہ حج پر گئے ہوئے ہوں تو وہ اس کو بتا دیں. وہاں حج کی قربانی ہوتی ہے اور مال کی قربانی یہاں ان کو کرنا ضروری ہے. ایک مسئلہ یہ بہت آتا ہے کہ قربانی کے جانور میں کیا عقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. اگر چند حصے قربانی کے ہیں اور کسی نے اپنے بچے کا عقیقہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ چلو میرا ایک قربانی کا ہو رہا ہے، میں ایک اپنے بیٹے کا جو ہے 2 حصے عقیقے کے لے سکتا ہوں، یہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ اور ہے بھائی، اس میں تو بہت گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، اس کو میں بس مختصر سمجھا دیتا ہوں. یہ مسئلہ 1-2 دفعہ پہلے ہوا، اب تو خیر گرمی ابھی بھی ہو رہی ہے، جانور کسی کا بھی مر سکتا ہے. مالدار آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ مالدار کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی بہت بڑی بلڈنگ ہے. شریعت جسے مالدار سمجھتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جس کے پاس میں ہے. اگر ایسا آدمی مالدار آدمی ہے، اس نے جانور خرید لیا ہے، اتفاق سے پہلے، قربانی سے پہلے ہی اس کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا، تو اس کو دوسرا جانور لینا پڑے گا اور قربانی کرنی پڑے گی. سمجھ گئے بھائی؟ ہاں اس مسئلے کو لوگ الٹا سمجھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے بہت سارا آج بھی الٹا جا کے بتا دیں، مفتی صاحب نے مسئلہ الٹا بتا دیا، پھر دوبارہ سے سن لو. میرے پاس تو ریکارڈ ہے کہ اگر مالدار آدمی ہے، اس کا جانور مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو اس کو دوسرا لینا ضروری ہے، قربانی ادا کرنی پڑے گی اس کو. غریب آدمی ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس آدمی کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا تو اس کو دوسری کرنا ضروری نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی جو ہے دھیان میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں. اور باقی قربانی کے گوشت وغیرہ کی تقسیم ہوتی ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، تول کر کے کریں، برابر کریں، اور قربانی کے گوشت میں جھگڑا وغیرہ نہ کریں کہ صاحب میں تھوڑے سے مجھے یہ پائے ہمیں دے دو، ادھر کا ہمیں دے دو، ادھر کا ہمیں دے دو. یہ بات بڑھیا نہیں ہے. سب چیزوں کو، گوشت کو ملا جلا کر کے اور سب ساتھیوں کو برابر حصے لگا کے سب طرح کا گوشت تقسیم کرنا چاہیے. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہاں اہم چیز رہ گئی بھائی، جو ہمیں ایک میسج دینا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے عمل سے ہمارے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ملک ہندوستان ایسا ہے کہ یہاں پر سب مذہب کے لوگ رہتے ہیں، تو ہم قربانی تو کریں، لیکن قربانی سے اگر ہم اس طرح کا عمل کر رہے ہیں صاحب کہ ہم نے گندگی جو ہے روڈ پر پھیلا دی، یا ہمارے دوسرے مذہب والے لوگ پڑوس میں رہتے ہیں وہاں پر گوشت پھینک دیا، یا آپ نے صاحب خون بہا دیا، پیچھے سے پانی نہیں ڈالا، گندگی پھیلائی، تو یہ بات بہت ہی تکلیف دہ ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بھائی. ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو، قربانی والا عمل بدنام ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. شہر کی صفائی کا پورا خیال رکھیں. جو جانور کے زائد ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جو نگر پالیکا کی طرف سے گاڑیاں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو اسی میں ڈالیں. روڈ پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ جائز ہی نہیں ہے طریقہ. لوگوں کو تکلیف دینے والے کام کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. احتیاط سے کام کریں. قربانی کے جانوروں کی ویڈیو نہ بنائیں، اور کٹے ہوئے گلے اور کٹی ہوئی ویڈیو پھر ان کو بنانا اور اپنے سوشل اکاؤنٹ پر ڈالنا، یہ بالکل ناجائز عمل ہے، بالکل غلط عمل ہے. اس کا خاص طور سے اہتمام کریں کہ بالکل منع کریں کہ بھائی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی تیوہار ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم دوسروں کو تکلیف دیں. ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. اور موٹی موٹی چیزیں ہیں، اب ان کو کہاں تک بتایا جائے، ٹائم بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس عید الاضحیٰ کے تیوہار کو آسانی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، رحمت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، رحمت کے ساتھ پہنچائے، اور ہمارے قربانی کرنے والے بھائیوں کے قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو لوگ حج پر گئے اللہ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا